سارے صحابہ مرید پیغمبر ہیں، حضرت عمر مراد پیغمبر ہے۔ سب مانگ کر خود آئے کہ ہمیں یا اللہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، سب نے خود مانگا، عمر کو خود رسول اللہ نے مانگا۔ شہادت حضرت حسین کو ملے تو فخر، شہادت حضرت عمر کو ملے تو فخر، شہادت حضرت عثمان کو ملے تو فخر، شہادت حضرت علی کو ملے تو فخر، فخر پہ خوشی ہوتی ہے، پیٹا نہیں جاتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی اسلام میں آئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ رسول اللہ کا دل یہ تھا کہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام میں آئے۔ دعا میرے نبی کی ہے، انتخاب میرے رب کا ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے دعا کی، ربا یہ کب تک حضرت بلال جسم پہ کوڑے کھاتے رہیں گے، کب تک حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلتی رہیں گی، کب تک یہ صحابہ کے جسموں پہ ظلم ستم ہوتا رہے گا، کب تک شیب ابی طالب جیسے مار کے رہیں گے۔ ربا تو عمر کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر تاکہ اہل اسلام سر اٹھا کے چلنے کا طریقہ سیکھیں۔ اسلام میں آئے تو عزت کنہیں ملی؟ صحابہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، جو اسلام میں آتا گیا عزت انہیں ملی۔ لیکن یہاں تو منظر ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کو اسلام میں لے آ تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ محرم کے ابتدائی ایام بنی نوع انسان کے آغاز سے ہی بہت اہم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم کا جنت جانا، جنت سے نکلنا، جنت واپس لوٹنا، اور پھر زمانہ آخر میں روز محشر کا وجود منعقد ہونا، یہ سب محرم کے ایام کا حصہ ہے۔ اور غالباً 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی بہت اہمیت فرمائی ہے، بہت اہمیت۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جو مسلمانوں کی یادیں ہیں بڑی ہی تلخ ہیں، بڑی ہی سخت ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت، یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت، یہ اہل ایمان کو خوف زدہ نہیں کرتی بلکہ اہل ایمان کو حوصلہ عطا کرتی۔ مسلمان شہادتوں سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آقا مدنی کریم کے پاس موجود، سب کچھ، سید الرسل، امام الانبیاء، اولین و آخرین انسان کے نبی، اماموں کے امام اور نبیوں کے نبی، زمین سے لے کر عرش معلی کے قرب تک کا سفر اور تعلق، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں پر فائز، ختم نبوت کے درجات پر فائز آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو پتھر بولے، اشارہ کریں تو چاند چل کے قدموں تک آئے، اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہوں درخت قدموں تک چل کے آئے، لیکن جب خواہش کا اظہار فرمایا تو کہا والذی نفسی بیادی، مجھے قسم میرے رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں کچھ اور بھی چاہیے؟ فرمایا ہاں چاہیے، اور یوں نہیں چاہیے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ میں نبیوں کی امامت کروا چکا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، مسجد اقصی سے عرش معلی تک کا سفر، مجھ پر نبوت فخر کرے، مجھ پر کائنات فخر کرے،
میرے دم سے ایمان کے نور زمین پر چھائے رہیں، لیکن میں محمد بھی اللہ سے دامن پھیلا کر جس چیز کی دعا کرتا ہوں وہ ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میرا خون گرایا جائے۔ جسے میرے نبی مانگے وہ کیوں پریشانی کا باعث ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی شہادت کی حقیقی موت نصیب فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین، دل سے کہیے ذرا۔ وہ کوئی آدمی مدینے گھوم رہا تھا نا، کہہ رہا تھا یا اللہ شہادت دے دے، یا اللہ شہادت دے دے، بڑی دعائیں کر رہا تھا۔ تو کسی نے اوپر کی منزل سے کہیں آس پاس سے بوتل پھینک دی پیپسی کی، سر پہ لگی تو کہنے لگا یا اللہ شہادت کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، شہادت یا اللہ اتنے جلدی بھی نہیں مانگ رہا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، جب چاہے دے، ایسی دے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ شہادت حضرت حسین کو ملے تو فخر، شہادت حضرت عمر کو ملے تو فخر، شہادت حضرت عثمان کو ملے تو فخر، شہادت حضرت علی کو ملے تو فخر۔ فخر پہ خوشی ہوتی ہے، پیٹا نہیں جاتا۔ ایک بندہ 20 برس روتا رہے یا اللہ بیٹا عطا کر، بیٹا عطا کر، اللہ بیٹا دے دے، پورے گھر میں ماتم شروع ہو جائے، سارے چارپائیاں الٹی کر لے، بات بنے گی؟ نہیں۔ خوشی میں چارپائیاں الٹی نہیں ہوتی، خوشی میں سینہ پیٹا نہیں جاتا۔ شہادت اعزاز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو ملے یا آج کی صدی میں کسی کو ملے، مقبول اللہ کے دربار میں ہونی ہے، لیکن اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا جسے آقا مدنی کریم کہیں والذی نفسی بیدی لوددت ان نقتل فی سبیل اللہ، میں عرش تک ہو کر آیا ہوں مگر تمنا اب بھی کر رہا ہوں تو جان دینے کی کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ مرید پیغمبر ہیں، حضرت عمر مراد پیغمبر ہے۔ سب مانگ کر خود آئے کہ ہمیں یا اللہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، سب نے خود مانگا۔ عمر کو خود رسول اللہ نے مانگا، حضرت عمر کو خود رسول اللہ نے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ حضرت عمر کی وجہ سے سارے اسلام میں آتے ہیں تو عزت انہیں ملتی ہے۔ غور کیجئے گا اس دعا پہ، غور کیجئے، سارے آتے ہیں عزت انہیں ملتی ہے، لیکن اسلام میں آئے تو عزت کنہیں ملی؟ صحابہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، جو اسلام میں آتا گیا عزت انہیں ملی۔ لیکن یہاں تو منظر ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کو اسلام میں لے آ تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ یہاں دعا ہو رہی ہے کہ ربا عمر آ جائے۔ اچھا ایک اور یہاں مزے کی بات یہ، یہاں صرف بات اتنی نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی اسلام میں آئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ رسول اللہ کا دل یہ تھا کہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام میں آئے۔ دعا میرے نبی کی ہے، انتخاب میرے رب کا ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے دعا کی، ربا یہ کب تک حضرت بلال جسم پہ کوڑے کھاتے رہیں گے، کب تک حضرت زریرہ کی آنکھیں نکلتی رہیں گی، کب تک یہ صحابہ کے جسموں پہ ظلم ستم ہوتا رہے گا، کب تک شیب ابی طالب جیسے مار کے رہیں گے؟ ربا تو عمر کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر تاکہ اہل اسلام سر اٹھا کے چلنے کا طریقہ سیکھیں۔ واقعہ طویل ہے، آج نہیں سناتے، پھر کبھی سے۔ حضرت عمر اسلام لے آئے، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی گفتگو سن کر تھک ہار گئے تشدد کرتے کرتے، اپنے بہنوئی نعیم اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اسلام لے آئے، رسول اللہ کے دربار میں آئے تو اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا، سب آتے تھے، چھپ چھپ کے اسلام قبول ہوتا تھا۔ خطاب کا بیٹا اسلام قبول کرنے آیا تو دار ارقم سے نعرہ تکبیر گونج رہا تھا، مکہ گونج اٹھا۔ سوال ہوا کہ آج مکہ کی در و دیوار پہ تکبیر کے نعرے کیوں گونج رہے ہیں؟ کہا خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔
खत्ताब के बेटे उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं, जो कभी खून के प्यासे थे, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल खड़े हुआ करते थे। सहाबाए कराम ने तलवारें सौंत ली। मेरे महबूब पैगंबर मुस्कुरा पड़े, कहा नहीं, आज तलवारें नियाम में वापस डाल दो। अल्लाह पाक ने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ को कबूल फरमा लिया है। उमर कैसे आए हो? आज फिर झगड़ने आए हो, लड़ने आए हो? आज फिर शिर्क की वकालत करने आए हो? हाथ जोड़ के सर झुका के कहा, या रसूल अल्लाह, आज उमर बिन खत्ताब आपके कदमों तक पहुंचा है तो दुश्मन बन के नहीं, आपका नौकर बन के आपके कदमों तक आया है। अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कलमा पढ़ा दिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, नमाज का वक्त होता है, सहाबा नमाज पढ़ने लगते हैं। सवाल होता है क्या करने लगे हो? का इबादत करने लगे हैं। किसकी इबादत करने लगे हो? अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत कर रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे, मेरे आका इबादत तो काबे में होती है, ये घर में क्यों हो रही है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर आपकी कौम हमें काबे में इबादत नहीं करने देती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। एक शायर ने इसे अपने अशार के अंदर अपने लफ्जों को शेर की सूरत में तब्दील किया। कहने लगा, हजरत उमर कहने लगे, आका मेरे इस्लाम लाने से यूं छुप कर क्यों इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ललकार के कहने लगे, मेरे इस्लाम लाने से यूं छुप कर क्यों इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, अल्लाह उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया उड़ा दूंगा। जो रोकने आएगा मेरे आका, उमर की तलवार नियाम से निकलेगी। आपके रास्ते की हर रुकावट काबतुल्लाह तक आज उमर के आने से साफ हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, मैं तलवार उठाकर मक्का की गलियों में आगे आगे चलूंगा, आका आप पीछे पीछे चले, मैं कीड़े मकोड़े साफ करता जाऊंगा, आपको काबे तक जाके पहुंचाऊंगा।